پاکستان اور کویت کے تعلقات میں کئی اہم موڑ آئے۔ شیخ جابر صباح کویت کے بہت مقبول رہنما گزرے ہیں۔ پاکستان کے ان کے ساتھ بہترین تعلقات تھے۔ 1985 میں شیخ جابر پر لبنانی حزب اللہ ملیشیا نے قاتلانہ حملہ کیا جب وہ اپنی رہائش گاہ سے دفتر جا رہے تھے۔ شیخ جابر معمولی زخمی ہوئے مگر بدقسمتی سے ان کے بیشتر محافظ ہلاک ہو گئے تھے۔ کویت اس حادثے سے لرز اٹھا تھا۔ ان کی تحقیقات کے مطابق اس حملے کو ایران نے منظم کیا تھا جس میں لبنانی اور کویتی شہریوں کو استعمال کیا گیا تھا۔ مبینہ طور پر 2 ایرانی بھی ملوث تھے چونکہ ایرانی شہریوں کا کویت میں داخلہ ممنوع تھا اور ان دونوں ایرانی شہریوں کے پاس پاکستان کا جعلی پاسپورٹ تھا جو انہوں نے کویت داخل ہونے کے لیے استعمال کیا۔ یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی اور ہم مشکوک ہو چکے تھے۔ پھر 1990 میں صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا۔ ایک طرف ہماری افواج اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کویت کا دفاع کر رہی تھی تو دوسری طرف پورے ملک میں صدام حسین کے حق میں مظاہرے ہو رہے تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں صدام کی تصاویر اٹھائے لوگ سڑکوں پر تھے اور ان دنوں ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام صدام حسین رکھنے کی جستجو تھی۔ کویت دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور بینظیر بھٹو، نواز شریف، مشرف کے دور میں کویت سے بہتر تعلقات کی کوششیں جاری رہیں۔ 2011 میں پاکستان کے لیے افرادی قوت کی ویزا سروس معطل کر دی گئی۔ یہ تکلیف دہ صورتحال تھی۔ ویسے تو پوری دنیا میں انڈیا کا فارن آفس ہر وقت ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف عمل رہتا تھا اور سازشوں پر کثیر سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے جس میں عرب کے خطے کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک تو شیخ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور دوسرا افرادی قوت بھی زیادہ سے زیادہ عرب میں بھیجی جاتی ہے۔ ایک اعلانیہ جنگ ہے ان کی پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کر دیا جائے۔ کویت میں بھی ایسی ہی سفارتی جنگ جاری تھی۔ پاکستان نے ایک ذہین، محنتی اور سفارتی چالوں سے مکمل آگاہی رکھنے والی شخصیت سید سجاد حیدر کو 2019 میں ایمبیسڈر تعینات کیا۔ ایک جمود تھا جسے توڑنا ناممکن تو نہیں، بہرحال بہت ہی مشکل تھا۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے کویت کی مختلف شخصیات سے ملاقاتیں کیں، انہیں قائل کرنے کے لیے ماضی کے بہترین تعلقات کے حوالے دیے۔ 2020 کو شیخ صباح سے ایک طویل ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں کویت کی بڑی اہمیت کی حامل شخصیات بھی موجود تھیں۔ شیخ صاحب نے پاکستان کے دورے کی دعوت بھی قبول فرمائی مگر ستمبر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کاوشیں جاری رکھیں۔ سفارتکاری میں چھوٹا سا ایک لمحہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے جس سے ذہین سفارتکار بہترین راستہ بنا لیتا ہے۔ ایسے ہی ہوا اور انہوں نے شاہ محمود قریشی کو صورتحال سے آگاہ رکھا اور قریشی صاحب نے بھی خصوصی توجہ دی اور وہ دن آ گیا اور برف پگھلنے میں سجاد حیدر کامیاب ہوئے۔ کویت نے پاکستان کے لیے نہ صرف ویزوں کے اجراء کی بحالی پر رضامندی ظاہر کر دی بلکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات 1985 والی سطح پر لے جانے کی خواہش بھی ظاہر کر دی۔ ان کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے۔ شاہ محمود قریشی نے بہترین استقبال کیا۔ صدر مملکت وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوئیں اور ایک نئی صبح کا آغاز ہو گیا۔ یہ ایک مختصر تعارف تھا ان کی کوششوں کا۔ کویت کے عام شہری سے لے کر سلطان تک انہوں نے ملاقاتیں کیں، رابطے رکھے، پھر جا کر یہ برف پگھلی۔ یقیناً یہ ایک مثال ہے جب آپ ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور ملک نے آپ کو اس کی ذمہ داری بھی دی ہو تو آپ کا اخلاص، محنت، لگن ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اس سے اب لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی ہوگا اور ان کے گھروں کے چولہے بھی جلیں گے اور ملک میں بھی اس کے مثبت اثرات نظر آئیں گے۔